نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق سورہ آل عمران کے آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، نبیین نبیوں کو، بغیر حق ناحق، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم کیا کرتے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو خوشخبری دے دو انہیں، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت کہ اکارت ہو گئے ہیں یا ضائع ہو گئے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وما اور نہیں ہوگا، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی بھی مددگار۔ علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جنہیں دیا گیا ہے، نصیباً کچھ حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی، کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکما تاکہ فیصلہ کر دے وہ کتاب یا اللہ، بینہم ان کے درمیان، یعنی ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ان میں ان کا کوئی تصفیہ کر دے، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ، معرضون روگردانی کرتے ہیں، ذالکا اور یہ بے باکی ان کی، بأنہم اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے، قالو کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، نارو آگ، الا سوائے، ایامن دن، معدودات معدود یعنی گنے ہوئے چند دن ہی ہمیں آگ چھوئے گی، وغرہم اور دھوکے میں مبتلا رکھا انہیں، فی دینہم ان کے دین کے معاملے میں ان کی ان باتوں نے، ما کانوا وہ باتیں کہ جو وہ، یفترون خود گھڑ لیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے، فکیفا تو پھر کیسا حال ہوگا، اذا جب، جمعناہم ہم انہیں جمع کریں گے، لیومن اس دن میں، لا ریبا کہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ جس کے آنے میں، ووفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو ہر نفس شخص کو، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ما جو کچھ کسبت اس نے عمل کیا، وہم اور ان کے ساتھ، لا یظلمون کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سورت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 20 سے 25 تک یہود کی بدعنوانیوں، سرکشیوں اور حق سے دانستہ انکار اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے اور ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی دیرینہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس پر انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کی یاد دلا کر تنبیہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، اور ان کی اس غلط فہمی کا بھی رد کر دیا گیا ہے کہ جس میں وہ بری طرح سے مبتلا تھے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خواہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں ان کو یا تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو گنتی کے چند روز ہی ہوں گے۔ انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے ان آیات کے اندر کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ تم سے تمہاری ہر بدکاری کی سخت باز پرس ہوگی، اور تمہیں تمہاری کارستانیوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ تقریباً اسی طرح کا ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، میں اس کی تفصیل بیان کر چکی ہوں۔ اگلی آیت، قل آپ فرما دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک ہے ملک کے سب ملکوں کا، تو دیتا ہے ملک کا ملک، من جسے تشاء چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے ملک کا ملک، ممن جس سے تشاء چاہتا ہے، وتعز اور عزت دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے، وتذل اور ذلیل کر دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے، بیدک تیرے ہی ہاتھ میں، خیر سب بھلائی ہے، انکا بے شک تو ہی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور کی وساطت سے ساری امت کو ایسے پاکیزہ کلمات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جس میں نہایت ہی مؤثر اور دلکش اسلوب میں اس کی توحید اور اس کی عظیم قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔
حکومت دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے دین و دنیا کی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کسی فرد یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے اور اس فریب میں وہ مبتلا رہے کہ اس کے اعمال کتنے ہی سیاہ کیوں نہ ہوں اور اس کا کردار کتنا ہی پست کیوں نہ ہو اور اس کی سیرت کتنی ہی داغدار کیوں نہ ہو، اس سے حکومت چھینے ہی نہیں جا سکتی اور نہ اسے عزت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس مالک حقیقی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ رب قدیر جس کی شان صمدیت و قدوسیت اور جس کی صفت علم و حکمت کے ساتھ رحمت و عدل کی ساری قدریں قائم اور باقی ہیں، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ جب کسی فرد یا قوم میں رحمت و عدل کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے تو اسے حکومت و عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور جو فرد یا قوم اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت کر دیتی ہے تو اسے ذلت و خواری کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان لافزنیوں کا بھی رد کر دیا گیا ہے اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث عزت و کرامت کا جو تاج تھا ان کے پاس، اسے چھین کر اب عرب کے بادہ نشینیوں کے سر پر رکھ دیا جائے گا کہ جنہوں نے سچے دل سے اسلام کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہے۔ اگلی آیت، تولجو، تو داخل کرتا ہے لیلا رات کا کچھ حصہ فی النہار دن میں، و تولجو اور داخل کرتا ہے نہارا دن کا حصہ فی اللیل رات میں، و تخرجو اور تو نکالتا ہے حیا زندہ کو من المیت مردہ سے، و تخرجو اور نکالتا ہے میتہ مردہ کو من الحی زندہ سے، و ترزق اور رزق دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جس طرح وہ کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر کے رات کو لمبا کر دیتا ہے، جیسے سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح کبھی دن کا حصہ رات میں شامل کر لیتا ہے اور دن کو بڑا کر دیتا ہے، جیسے گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یوں ہی زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ پیدا کرتے ہیں اور جسے جتنا چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اگلی آیت، لا یتخذ نہ بنائے مؤمنون مومن لوگ کافرین کافروں کو اولیاء اپنا دوست من دون چھوڑ کر مؤمنین مومنوں کو، یعنی مومنوں کے علاوہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن اور جس شخص نے یفعل کیا ذالکا یہ کام، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کر لی، فلیسا تو نہیں رہا من اللہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فی شیء کوئی بھی تعلق، الا سوائے ان اس کے کہ تتقو وہ بچاؤ کر رہے ہوں منہم ان کافروں سے تقاتن بچاؤ کرنا، وَيُحَذِّرُ اور ڈراتا ہے کم تمہیں اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف مصیرُ لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت وہ ستون ہے کہ جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اسی اہمیت کے پیش نظر یہ آیت بہت ہی غور و تدبر کی مستحق ہے، تاکہ ہم اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے لفظ اولیاء کا مفہوم ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی اور ولی مشتق ہے ولایتن یا ولایتن سے۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ولایتن جب کہ واو کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور ولایتن جب واو کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بننا، اور بعض علماء لغت کے نزدیک دونوں کا ایک ہی معنی ہے، چاہے وہ واو کے زیر کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ۔ اور علامہ قرطبی نے اس آیت کی تفسیر جو ہے اسی صورت کی آیت نمبر 118 سے جو کی ہے لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اور اس آیت کا انہوں نے اس طرح سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اپنے اہم امور کے متعلق انہی کفار سے مشورہ کیا جائے اور اپنے تمام کام انہی کے سپرد کر دیے جائیں۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورے پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنون قرار دے دیا ہے۔
ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کی شایان شان نہیں، بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا یہ دوسرا نام ہے جسے غیرت اسلامی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے گی تو کیا ملی وحدت کا جنازہ نہیں نکل جائے گا؟ اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس مسلمان کو شکست دے دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو ہی کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمن کے لیے تقویت کا باعث بن رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کرے گا اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھائے گا، لیکن کل جب اس کی اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گے تو وہ ہمارا قلع کما کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرے گا، اور اس وقت اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم اس کے وہ مخلص دوست ہیں کہ جنہوں نے اس کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا بھی تعامل نہیں کیا تھا۔ جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کی خون چکا داستان سے واقف ہیں، یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں بنگال اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے، انہیں قدم قدم پر قرآن کریم کی اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کفار کے ساتھ ایسی دوستی ممنوع ہے کہ جس سے تیرے دین کی رسوائی ہو، تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچے یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے۔ لیکن غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ تجارت کرنا یا عام انسانی فلاح و بہبود کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، عالمی امن و سلامتی کی بقا کے لیے مل کر کوشش کرنا، یا ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا، یا عام میل جول اور معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ قطعاً بھی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے بھی ملتا ہے، جس کا ذکر اپنے اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغہ میں آ جائے اور اسے اپنے قتل ہو جانے یا مال چھین جانے یا ناموس کے لٹ جانے کا قوی اندیشہ ہو تو اس بے بسی کے عالم میں اسلام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ لے کہ جس سے وہ کفار کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وہ جو فرمایا نا الا ان تتقوا منہم تقاتا، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب وہ ان کے نرغہ میں پھنس جاتا ہے اور اسے اپنی جان کے جانے کا یا مال یا عزت کے چلے جانے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس سے وہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن علماء اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ اس حالت خوف و خطر میں اسے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر یا تکلیف پہنچے۔ مثلا اگر کفار اسے کسی مسلمان کے قتل کرنے یا زنا کرنے یا مال غصب کرنے یا جھوٹی گواہی دینے، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا بہتان لگانے یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتانے پر مجبور کریں تو اس مسلمان کو اس امر کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان پر کلمہ کفر لائے اور اس کا دل مطمئن ہو تو اسے ایسا کرنے کی رخصت تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن اس کا ایمان پر ڈٹے رہنا اور اپنی جان دے دینا یہ بہت ہی افضل ہے۔ اگر کوئی عمل کرنا چاہے اس آیت کے اوپر تو میرے خیال سے یہ مختصر سی جو تفسیر میں نے بیان کی ہے یہ سمجھنے کے لیے اور عقل والوں کے لیے کافی ہے۔ اگلی آیت، قل فرما دیجئے ان اگر تخفو چھپاؤ تم ما جو کچھ فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے، یا لم ہو جانتا ہے اس کو اللہ اللہ، و یعلم اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے۔ یوم جس دن تجدو موجود پائے گا کل نفس ہر شخص ما جو کچھ بھی عملت اس نے عمل کیا من خیرن کوئی نیک عمل محضرن اس کو حاضر پائے گا، یعنی کوئی نیک عمل کیا تو اس کو بھی وہ روز قیامت اپنے سامنے حاضر پائے گا، وما اور جو کچھ شاملات اس نے عمل کیا ہوگا من سوء برا اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تودو تو اس دن وہ تمنا کرے گا لو انا کاش بینہا درمیان اس عمل کے و بینہ اور درمیان اس دن کے امدن مدت حائل ہو جاتی بعیدن لمبی،
یعنی اس کا وہ برا عمل اور آج جو بدلے کا دن ہے یہ بہت دور دور ہو جاتے، لمبی ایک مدت ان کے درمیان حائل ہو جاتی، یہ اس دن وہ تمنا کرے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے آپ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بڑا ہی مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا کیجئے، آپ کے کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز اچھی لگے بھلی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دینا چاہیے تاکہ وہ اچھی چیز دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔